حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ابھی چھوٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان دونوں سے بہت زیادہ محبت تھی، ہر وقت انہیں اپنے قریب رکھتے اور ان سے پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے، پر یہ بات ان دوسرے بھائیوں کو بالکل بھی ناپسند تھی، جس کی وجہ سے سارے بھائیوں نے ان دونوں سے حسد کرنے لگے۔ ایک عجیب خواب۔ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام جب سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سنتے ہی ایک تعبیر سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ یوسف کو ان کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق جیسی مقام عطا فرمائے گا۔ ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، لیکن دوسری طرف یہ بھی اندیشہ ہوئی کہیں یہ خواب یوسف کے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو معلوم نہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں ان کے حسد میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم اپنے بھائیوں سے خواب کا ذکر ہرگز نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ان کو کیا خبر کہ کون ہمارا دشمن اور کون ہمارا دوست۔ والد محترم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان کر دیا۔ جب بھائیوں نے ان کا خواب سنا تو انہیں اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا پھر بہت دور جا کر پھینک دو یا کسی طرح کنویں میں ڈال دو، اس طرح یوسف کا قصہ ہی پاک ہو جائے گا، پھر ہمارے والد کی پوری توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوب جھوٹی تعریف کی، ہیلا بہانا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ جیسے ہی اجازت ملی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جنگل گئے، اور جیسے ہی گھر سے دور ہو گئے تو وہ اپنے پلان کے مطابق ان کے جسم سے قمیض اتار لی اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنواں اتنا گہرا تھا جس کی وجہ سے اس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، گہرائی کی وجہ سے۔ ویسے کنویں میں ننھا یوسف تنہا اس کنویں کے اندر ہے، اور دوسری طرف بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر جانور کے خون میں لت پت کیا اور اسے لے کر بناوٹی طور پر روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو جان، ہم کھیلنے دوڑنے میں یوسف سے آگے نکل گئے اور یوسف پیچھے رہا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو اس نے بڑی آزمائش پر یہ صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنہا گھر والوں کے یاد میں اس کنویں میں رہتے تھے۔ ایک قافلہ جنگل میں پہنچا اور انہیں سخت پیاس محسوس ہوئی۔ شدت پیاس کی وجہ سے وہ جنگل میں کنواں تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے کنواں دکھائی دیا۔ قافلہ میں سے ایک شخص پانی لینے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس نے جب ڈول کھینچا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ایک چاند سا خوبصورت بچہ اس کنویں میں کیا کر رہا ہے۔ وہ شخص بچے کو لے کر قافلے کے پاس پہنچا اور اس نے کہا، قافلہ والوں، خوشخبری سنو، تمہیں ایک حسین و جمیل لڑکا ملا ہے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے سامان میں چھپا لیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں کے آس پاس رہتے تھے اور ان کی خیر گیری کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہلاک نہ ہو اور کوئی آ کر اسے دوسرے ملک لے جائے۔ اس روز بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا اور آپس میں ایک قافلہ دیکھا جس کی یعقوب علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہو، تو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ لگایا تو قافلوں والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آ گیا ہے اور ہم اب اسے اس کی عادت کی وجہ سے رکھنا نہیں چاہتے، اگر تمہاری خواہش ہو تو اسے خرید لو۔ یہ بات سن کر ان کے بہت کم قیمت میں قافلے والوں کو بیچ دیا۔ قافلہ مصر پہنچا اور قافلے والے نے کھڑے ہو کر آواز لگایا، اس لڑکے کو کون خریدتا ہے؟ اس کا کوئی خریدار ہے؟ عزیز مصر کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی اور بڑی بھاری قیمت میں ان کو خرید لیا۔ عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے محل آیا اور وہ اپنی بیوی کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کی تاکید کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے اور شاہی محل میں پلنے لگے۔ چند سال بعد انہیں ایک چھوٹے معاملے میں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں پہنچنے کے بعد آپ نے قیدیوں کے ساتھ محبت و سلوک کی، بیماروں کی خدمت اور کمزوروں کی
امداد کی۔ عرض یہ ہے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر درجہ متاثر ہوئے، پھر آپ نے قید خانے میں تبلیغ شروع کر دی۔ یوسف علیہ السلام کی نیک مزاجی، خوش اخلاق اور رحم دلی کی وجہ سے سارے قیدی ان کی بات سننے اور ماننے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتوں کی عبادت کرنے کو چھوڑ کر اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے تعبیر کا علم دیا تھا۔ ایک دن دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آئے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعوت کا موقع دیکھ کر پہلے انہیں ایک اللہ کی عبادت پر ابھارا اور پھر ان کے سامنے ان کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ دونوں میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی اور اس کا مغز پرندے کھائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ شراب پلانے والے قیدی کو آزادی ملنے والی ہے تو اس نے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن شاکی بادشاہ کے پاس جا کر بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام برسوں تک قید میں رہے۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد خود بادشاہ نے ایک پریشان خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے سے تمام لوگ عاجز ہو گئے۔ پھر جب خواب کا ذکر ساقی کے سامنے ہوا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ وہ دوبارہ بھاگتا ہوا قید خانہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں ایک آنے والی عام قحط سالی کا آگاہ کیا اور اس کا حکم بھی بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے حقیقت کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہی کا اعلان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور بادشاہ نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا، بہت عزت افزائی کی۔ مصر کی حکومت جو حکم اعلیٰ زمینداران تھے وہ بہت ہی خائن اور عیش پرست تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر معاملہ ایسا ہی رہا تو قحط کے زمانے میں لوگ کا بہت برا حال ہوگا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اسے خزانے کا نگہبان بنا دے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا اور ان کو مصر کے خزانوں کا حاکم بنا دیا۔ لوگ جگہ جگہ سے غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر پہنچے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیے، لیکن وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بنیامین کو ساتھ نہیں دیکھا تو ان سے اس طرح پوچھا کہ ان کو وسوسہ تک بھی نہیں گزرا کہ بادشاہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا ہمارے والد بہت ضعیف ہیں جو اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ بھی نہیں بھیجتے کیونکہ بنیامین کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا۔ ایک دن وہ ہمارے ساتھ جنگل گیا اور اسے بھیڑیا کھا گیا، اس لیے والد صاحب بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے جھوٹ کو بخوبی جانتے تھے لیکن وہ خاموش رہے۔ آئندہ بنیامین کو ساتھ لے کر آنے کا حکم دیا۔ بھائیوں نے واپسی پر پورا معاملہ اپنے والد کو سنایا۔ دوسری مرتبہ بنیامین کو ساتھ لے کر کسی طرح جانے کا وعدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تیار کیا اور بنیامین کو لے کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اچھی حکومت سے اپنے پاس ہی روک لیا جس کی وجہ سے سب لوگ بہت ہی رنجیدہ اور مایوس ہوئے اور بڑے بھائی کے علاوہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جدائی کے بعد بنیامین کی جدائی پر بھی بہت ہی غمگین ہو گئے اور بہترین صبر اختیار کیا اور فرمایا مجھے اللہ پر یقین ہے وہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا۔ تو اے میرے بیٹو تم پھر مصر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ چنانچہ تیسری مرتبہ سبھی بھائی مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی بنے انبیاء علیہ السلام کی اولادیں کیسے بے بسی اور تنگی کی حالت میں گزار رہے ہیں تو آپ کو رہا نہیں گیا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ جب بھائیوں کو حقیقت پتہ چلا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، لیکن
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा तुम्हारी तमाम गलतियां माफ है, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ फरमाए, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को तमाम घर वालों को लेकर आने को कहा। उनके भाइयों ने सभी को लेकर आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने तख्त पर बैठा दिए और सभी भाई झुककर सलाम किया। यही तो उसका ख्वाब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा ख्वाब है, अल्लाह पाक ने इसे पूरा कर दिया।